یہ تمام اعلانات تو حسن مرتضیٰ صاحب ہو گئے، اب اس پر عمل درآمد کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اگر ہوتا ہے تو کتنا بہتر ہوگا، اور نہیں ہو پاتا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ بہت شکریہ جی. مریم بی بی کا جو پہلا خطاب تھا وہ بہتر تھا، اچھا تھا، اور پیپلز پارٹی کے وہ منشور کے قریب تر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بجلی میں کمی نہ کرنا یا 300 یونٹ والی جو بات انہوں نے کی کہ ابھی ممکن نہیں ہے، ایسی چیزوں کو ممکن بنانے سے ہی کوئی ریلیف ملے گا. بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے جس کی کل آمدنی 1000 روپیہ یومیہ ہے، اور وہ بھی کبھی دیہڑی لگے کبھی نہ لگے، اس کے گھر کا اگر بل ہی 5, 7, 10 ہزار روپیہ آ جائے تو میرے خیال میں اس کے لیے وہ دینا ممکن نہیں ہے. تو یہ ریلیف ہی جو ہے یہ بیسک ریلیف ہے. باقی چیزیں تو بالکل حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہیں. اگر آج تک نہیں ہوتی رہی تو وہ حکومت اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتی رہی. تعلیم کے لیے جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے صحت کے حوالے سے کہا، ایک چھوٹے کاشتکار کے لیے جو انہوں نے کہا ہے، تو یہ چھوٹا کاشتکار کس کو سمجھتے ہیں؟ آج پنجاب میں چند ایک گھرانوں سے علاوہ مجھے بتائیں بڑا کاشتکار ہے کون؟ سارے جو ہیں وہ 2-4 مربے کے مالک ہیں. اور جب سرکار کو گندم کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھروں سے گندم نکال کے لے آتے ہیں. اور جب کاشتکار کو فرٹیلائزر چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. اس ٹائم وہ سرمایہ دار کی تجوریاں بھر رہی ہوتی ہیں، بلیک میں کھاد مل رہی ہوتی. یہ چاہے کوئی بڑا ذمہ دار ہو چاہے کوئی چھوٹا ذمہ دار ہو، یہ پرابلم تو ان ساروں کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا انہیں چاہیے تھا اعلان کرتی، انہیں چاہیے تھا کہ آج اعلان کرتی کہ جو مل 15 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کرے گی اس کے مالک کے اوپر FIR ہوگی. وہ چیک باؤنس جیسے اس کا FIR ہوتی ہے، CPR کی بھی باؤنس ہونے کی ایسے ہی جو ہے وہ FIR ہوگی. یہ ساری چیزیں، پھر کٹوتی کے معاملات ہیں. پھر جو کاشتکار کو آج ٹریکٹر لینے جائے، کوئی کاشتکار 35-40 لاکھ روپے کا ٹریکٹر ملتا ہے. یہ سبسڈائز ہونا چاہیے. ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، وہ اس کے لیے کوئی اعلان کرتی کہ میں کاشتکاروں کو ریلیف دوں گی. پانی ہمارے لیے اتنا مہنگا ہے، اور سولر پینل عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے لگوانا. وہ اس پہ کوئی ٹیکس ڈیوٹی کی معافی کی بات کرتی کہ حکومت اس میں ریلیف دے گی. باقی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو حسن صاحب اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلانات تو ہو گئے، لیکن اس کا کہیں کوئی ایسا اس وقت لائن آف ایکشن، کوئی پلان، کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. ہمایوں محمد صاحب بھی میں جوائن کر چکے ہیں. جی حسن صاحب، اس کا مطلب کوئی پلاننگ نہیں ہے، اسٹریٹجی آپ کو نظر نہیں آ رہی، بس یہ اعلانات ابھی کر دی، اب دیکھنا ہوگا اس میں سے کس پر عمل ہوتا ہے کس پر نہیں ہوتا. دیکھیں، یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ کن کن چیزوں پہ عمل ہوگا اور کن چیزوں پہ عمل نہیں ہوگا. لیکن میں اتنا ضرور بتا دوں کہ یہ چاند ساخری ہے. اگر اس دفعہ کوئی چیز مس ہوئی تو آنے والا وقت کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کو کہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرے، ان معاملات کو ایڈریس کرے. اور یہ ذمہ داری بھی PMLN یا پیپلز پارٹی کی ہے. یہ اگر یہ سمجھے کہ کوئی اور کرے گا تو وہ کسی نے بھی نہیں کرنی، اور اس کا کریڈٹ کرنے کا یا نہ کرنے کا جو لاس ہوگا وہ ان جماعتوں کو ہی ہوگا. باقی لوگ قوم کے سامنے اس چیز کے جواب دے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی تو شخصیت کو ووٹ پڑتا ہے. ان کو کام کر کے دکھانا پڑے گا، گورننس بہتر کر کے ان کو چلنا پڑے گا، تبھی یہ کوئی کریڈٹ لے سکیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.